تشریف لائے ہوئے محترم جناب مولانا قاری محمد اشرف صاحب تشریف لائے ہیں، تشریف لائے اور ان کو علم کا تحفہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا اسلام علماء صوفی مذہبہ حضرت علامہ مولانا احمد خان صاحب سے عربی دعوت مطالعہ سے کہتے آپ قبلہ قاری اشرف صاحب کو یہ علم کا تحفہ پیش کریں۔ جناب حضرت علامہ احمد خان سے عربی صاحب مولانا قاری اشرف صاحب کو علم کا تحفہ پیش کرنے کی بڑی محبت سے دیجیے سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ علم کا تحفہ پیش کرنے کے لیے میں قبلہ مفتی اور نصیحت علامہ مفتی محمد اسلم علیہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ علم کا تحفہ قسمت امام محمد عمر پاکستان حیدرآباد کے صدر ملک راجہ راشد صاحب کو یہ تسلیم کی رضویہ جامعہ مدینہ مسجد کی جانب سے مفتی اسلم علیہ صاحب سے گزارش کروں گا علم کا تحفہ پیش کریں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب میں اگر تو خطاب دینے کے لیے گزارش کروں گا بسم اللہ حضرت علامہ مولانا قاری اشرف صاحب کو عربی دعوت مطالعہ سے کیا آپ علامہ صاحب کو دعوت دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری خوشی سمجھی ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ شخصیت تشریف فرما ہیں جو خود بھی الحمدللہ ایک باعمل عالم دین اور قرآن پاک کے بہترین صرف قاری ہی نہیں بلکہ بہترین قرآن پڑھانے والے استاد ہیں، اور آپ کا تعلق بھی اس شخصیت کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا قرآن پڑھایا اور جنہوں نے قرآن پڑھانے کا حق ادا کیا۔ بے شمار پاکستان اور پاکستان سے باہر آپ کے شاگرد قرآن پاک اس طرح پڑھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو الحمدللہ مسلمان سن کر قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو بھی منور کرتے ہیں اور اشش کرتے ہیں۔ بہترین ایک عالم دین کے ساتھ ساتھ صوفی باصفات اور وہ لوگ جو اتنا کام بھی کرتے رہے لیکن اپنے آپ کو چھپائے رکھا، اگر ان کا فیض دیکھنا ہو تو پھر سرزمین پنجاب ہی نہیں سندھ اور دیگر علاقوں میں چلے جائیں گا۔ جو قرآن سے پڑھنے والے قاری قرآن ہیں ان سے پوچھیں گے حضرت قبلہ ہمارے سارے محترم استاد القرآن جناب قاری عبدالقیوم عباسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قرآن کے اندر کیا مقام ہے۔ مصر کے قاری نے آپ کی تلاوت سننے کے لیے بےتاب رہے، طویل عرصے تک حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسہ معلوم کے اندر آپ نے قرآن کی تجویز بڑھائی۔ الحمدللہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم نے ایسے بزرگوں سے قرآن پڑھا اور دعائے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند کر فرمائے۔ اور پھر آج ہم نے جن کی اصالِ ثواب کے لیے محفل سجائی، یہ چند دن پہلے ہم نے محفل کا انعقاد کیا تھا لیکن موسم خراب ہو جانے کی وجہ سے بارشیں ہو گئی، حالات بہت زیادہ پچھلے دنوں کے اندر ٹھنڈ تھی، تو پھر اس قرآن کو ہم نے آگے کر لیا، حضرت صاحب سے جہم لیا۔ بس حضرت صاحب نے کرم نواز
قسمت کہ وہ یہاں تشریف نہ لائے. اگر آپ ان کی زیارت کرتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ یہ قرآن کا نور ان کے ظاہر سے بھی ظاہر نظر آ رہا تھا، اور ان کے وصال کے بعد ان کی قبر انور پر جاؤ تو آپ کو وہاں بھی قرآن کا نور نظر آئے گا انشاءاللہ. جب آپ کے بالکل قریب ہی جگہ ہے بستی، اس بستی کے اندر آپ کا مزار ہے، اور ساری زندگی انہوں نے قرآن پڑھایا. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھانے والوں کو دنیا کے اندر بھی عزت دیتا ہے، اور قبر بھی ان کی عزت والی ہوتی ہے، پھر حشر میں بھی عزت دیکھنے کی. میرے استاد کے صاحبزادے ہیں، تشریف لائے ہیں، میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.